تو آج ہم حیاتیات کے NCERT کتاب کے پہلے باب پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں، دا لیونگ ورلڈ۔ اور اس کی شروعات ہی مجھے بہت دلچسپ لگی۔ یہ کسی خشک سائنسی سبق کی طرح نہیں ہے، بلکہ سیدھا ایکشن میں لے جاتا ہے۔ دوڑتے گھوڑے، ہجرت کرتے پرندے، حملہ آور شارک۔ اس دلچسپ تعارف کے پیچھے سائنسی مقصد کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ دیکھیں، یہ تعارف جان بوجھ کر ایسا رکھا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے حیرت اور تجسس پیدا ہو۔ سائنس کا آغاز ہی کیوں اور کیسے سے ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ تو جب آپ زندگی کا یہ وسیع تنوع دیکھتے ہیں تو ذہن میں دو طرح کے سوال آتے ہیں۔ ایک تو گہرا فلسفیانہ سوال ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا ایک ٹھوس سائنسی سوال ہے، جاندار اور بے جان میں آخر فرق کیا ہے؟ اچھا۔ یہ بات واضح کرتا ہے کہ ایک سائنسدان کی حیثیت سے ہمارا کام دوسرے سوال کا جواب دینا ہے، جسے ہم ثبوت اور مشاہدے سے پرکھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو ہم فلسفے کو فی الحال ایک طرف رکھتے ہیں اور سائنس پر توجہ دیتے ہیں۔ اسی سائنسی سوال کے دائرے میں باب ہمیں حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی سے متعارف کرواتا ہے، اور جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ تو دماغ گھما دینے والے ہیں۔ 1.7 سے 1.8 ملین انواع، یعنی تقریباً 18 لاکھ قسم کے جاندار۔ جی، جو اب تک دریافت ہو چکے ہیں۔ اور یہی تو اصل مسئلہ ہے، اتنی بڑی تعداد کو کوئی کیسے یاد رکھے، ان پر تحقیق کیسے کرے؟ یہ تو ایک بہت بڑی لائبریری کی طرح ہے جس میں لاکھوں کتابیں بغیر کسی ترتیب کے بکھری پڑی ہوں۔ بالکل، یہی مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کا حل ہے درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن۔ کتاب ایک بہت ہی عملی مثال دیتی ہے مقامی ناموں کی۔ سوچیں، ہم جسے پیاز کہتے ہیں اسے مہاراشٹر میں کاندا کہتے ہیں، اور کہیں کچھ اور۔ جی، اب اگر ہر سائنسدان اپنے مقامی نام استعمال کرنے لگے تو عالمی سطح پر بات چیت ناممکن ہو جائے گی۔ صحیح، ایک سائنسدان کسی پودے پر تحقیق کر رہا ہوگا اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ دونوں ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، شدید الجھن پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک عالمی زبان یا ایک متفقہ نظام کی ضرورت ہے۔ لیکن اس افراتفری کو روکنے کے لیے کیا کوئی عالمی ادارہ ہے؟ مطلب سائنس کی دنیا میں کوئی ٹریفک پولیس؟ سائنس کی ٹریفک پولیس، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ اور جی ہاں، ایسے ادارے موجود ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر کوئی اصولوں پر عمل کرے۔ پودوں کے لیے ہمارے پاس ہے ICBN، انٹرنیشنل کوڈ فار بوٹینیکل نومنکلیچر۔ جی، اور جانوروں کے لیے ہے ICZN یعنی انٹرنیشنل کوڈ آف زوالوجیکل نومنکلیچر۔ یہ ادارے یقینی بناتے ہیں کہ ہر دریافت شدہ جاندار کا صرف ایک ہی سائنسی نام ہو اور وہ نام منفرد ہو، تاکہ پوری دنیا کے سائنسدان یقین سے کہہ سکیں کہ وہ ایک ہی جاندار کی بات کر رہے ہیں۔ درست؟ ٹھیک ہے، تو ان اداروں نے اصول بنا دیے۔ اب نام رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب میں بائنومیل نومنکلیچر کا ذکر ہے جسے کیرولس لینائی نے متعارف کروایا تھا۔ یہ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا آئیڈیا بہت سادہ اور شاندار ہے۔ بائنومیل کا مطلب ہی ہے دو ناموں والا۔ اس نظام کے تحت ہر جاندار کو دو حصوں پر مشتمل ایک نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہمارا اپنا نام اور خاندانی نام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح، یہاں پہلا نام جاندار کی جینس یعنی جنس کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا نام اس کی اسپیسیفک ایپیتھیٹ یعنی نوع کو۔ اور اس نظام کے کچھ عالمی اصول ہیں جنہیں سب مانتے ہیں۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ کتاب میں ان کی تفصیل دی گئی ہے، جیسے کہ نام لاطینی زبان میں ہوتے ہیں اور انہیں ترچھا یعنی اٹیلکس میں لکھا جاتا ہے۔ جی، اور اگر ہاتھ سے لکھیں تو دونوں الفاظ کو الگ الگ انڈرلائن کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پہلا لفظ یعنی جینس بڑے حرف سے اور دوسرا لفظ اسپیسیفک ایپیتھیٹ چھوٹے حرف سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ آئیے کتاب کی مثال دیکھتے ہیں۔ آم کا سائنٹیفک نام مینگیفیرا انڈیکا ہے۔ یہاں مینگیفیرا اس کی جینس ہے اور انڈیکا اس کی نوع ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چھپی ہوئی دلچسپ تفصیل ہے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ اوہ، واہ! کتاب میں نام کی آخر میں لن بھی لکھا ہے، مینجیفیرا انڈیکا لن۔ یہ لن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نوع کو سب سے پہلے لینیس نے بیان کیا تھا۔ اوہ، واو!
یہ سائنس میں ریکارڈ کی درستگی اور تاریخ کو محفوظ رکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس نام کا صحرا کس کے سر ہے۔ یہ تو بہت گہری تفصیل ہے۔ تو ہم نے نام رکھنے کے اصول تو سمجھ لیے، لیکن نام رکھنے سے پہلے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہوگا، ہے نا؟ ظاہر ہے آپ کسی چیز کو دیکھے اور سمجھے بغیر نام نہیں دے سکتے۔ بالکل، اور یہیں سے ٹیکسونومی کا پورا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف نام رکھنا نہیں ہے، اس کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ہے کیریکٹرائزیشن، یعنی جاندار کی خصوصیات کا مطالعہ کرنا۔ جی، اندرونی اور بیرونی سب کا۔ دوسرا ہے آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی یہ پہچاننا کہ یہ جاندار پہلے سے دریافت شدہ کسی گروہ سے ملتا ہے یا بالکل نیا ہے۔ پھر تیسرا قدم ہے کلاسیفیکیشن، اسے ایک مناسب گروہ میں رکھنا۔ اور آخر میں نومنکلیچر، جی، اسے عالمی اصولوں کے مطابق ایک سائنسی نام دینا۔ یہ ایک مکمل اور منظم سائنسی عمل ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور لفظ ہے جو باب میں استعمال ہوا ہے، سسٹمیٹکس۔ لینیس کی کتاب کا نام بھی سسٹما نیچورے تھا۔ کیا یہ ٹیکسونومی کا ہی کوئی دوسرا زیادہ فینسی نام ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر طلبہ اس میں الجھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ ٹیکسونومی کا بنیادی کام ہے جانداروں کو شناخت کرنا، نام دینا اور ان کی درجہ بندی کرنا۔ ہاں، لیکن سسٹمیٹکس اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا جاندار کس گروہ میں ہے، بلکہ یہ ان کے درمیان ارتقائی تعلقات یعنی ایولیوشنری ریلیشن شپس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی ارتقاء کے سفر میں کون کس کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے؟ بالکل، تو سسٹمیٹکس ایک وسیع میدان ہے جس میں ٹیکسونومی بھی شامل ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم درجہ بندی کے نظام کی گہرائی میں جائیں، باب میں ایک بہت بڑے سائنسدان کا ذکر ہے، ارنسٹ مائر۔ انہیں 20ویں صدی کا ڈارون کہا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ انہیں یہ خطاب کیوں دیا گیا؟ ارنسٹ مائر ارتقائی حیاتیات کے جائنٹس میں سے ایک تھے۔ انہیں 20ویں صدی کا ڈارون کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈارون کے کام کو آگے بڑھایا اور جدید ارتقائی سوچ کی بنیاد رکھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ حیاتیاتی نوع کا تصور پیش کرنا تھا، بائیولوجیکل سپیشیز کانسیپٹ، جو آج بھی وسیع پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے۔ جی، انہوں نے یہ خیال پیش کیا کہ نوع ایسے جانداروں کا گروہ ہے جو آپس میں افزائش نسل کر کے زرخیز یعنی فرٹائل بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس تعریف نے انواع کو سمجھنے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ کتاب میں ان کے ٹرپل کراؤن آف بائیولوجی کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ ان کے کام کی عظمت کا ثبوت ہے۔ انہیں اپنی زندگی میں حیاتیات کے 3 سب سے معتبر انعامات ملے: بیلزن پرائز، انٹرنیشنل پرائز فار بائیولوجی اور کریفورڈ پرائز۔ 100 سال کی عمر تک سائنس کی خدمت کرنا اپنے آپ میں ایک کارنامہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے نام رکھنے کے اصول سمجھ لیے اور اس کے پیچھے کی سائنس یعنی ٹیکسونومی اور سسٹمیٹکس کو بھی جان لیا۔ لیکن یہ نام صرف ایک لمبی لسٹ تو نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے ان کو کسی ترتیب میں رکھنا ہوگا، جیسے لائبریری میں کتابیں۔ سائنسدانوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ بالکل، اور یہ نظام حیاتیات کی خوبصورتی کا بہترین نمونہ ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹیکسونومک ہائرارکی، یعنی درجہ بندی کا ایک پورا نظام۔ اچھا، اس پورے نظام کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ اسے اپنے پتے کی طرح سوچنا ہے۔ پتے کی طرح؟ یہ دلچسپ ہے، کیسے؟ سوچئے، آپ کا پتہ کئی سطحوں پر مشتمل ہوتا ہے نا؟ سب سے مخصوص آپ کا گھر کا نمبر ہے، پھر گلی، پھر محلہ، پھر شہر اور آخر میں ملک۔ جیسے جیسے آپ پتے میں اوپر جاتے ہیں، تفصیل کم ہوتی جاتی ہے، لیکن دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ حیاتیات میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ یہاں سب سے بنیادی اور مخصوص اکائی ہے سپیشیز یعنی نوع، جو آپ کے گھر کے نمبر کی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کئی ملتی جلتی سپیشیز مل کر ایک جینس بناتی ہیں جو آپ کی گلی کی طرح ہیں۔ پھر ملتے جلتے جینس مل کر ایک فیملی بناتے ہیں جو آپ کے محلے جیسا ہے، اور اسی طرح آرڈر، پھر کلاس، پھر فائلم اور آخر میں سب سے بڑا دائرہ کنگڈم ہے جو آپ کے ملک کی طرح ہے۔ واہ، یہ تو زبردست انالوجی ہے۔ اس سے پورا تصور ایک دم واضح ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جیسے جیسے ہم سپیشیز سے کنگڈم کی طرف اوپر جاتے ہیں، مشترکہ خصوصیات کم ہوتی جاتی ہیں۔ بالکل، آپ نے اس نظام کا بنیادی اصول پکڑ لیا ہے۔ آئیے اسے کتاب کی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کتاب میں جینس پینتھیرا کی مثال ہے۔ اس میں شیر، لیو، چیتا، پاردس اور ٹائیگرس شامل ہیں۔
ان تینوں میں بہت سی مشترکہ خصوصیات ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے الگ انواع ہیں۔ جی، اب اسی سطح پر ایک اور جینس ہے فیلس، جس میں گھریلو بلیاں آتی ہیں۔ پینتھیرا اور فیلس میں کچھ فرق ہیں، اس لیے وہ الگ الگ جینس ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم ایک درجہ اوپر یعنی فیملی کی سطح پر جائیں تو کیا ہوگا؟ تب فیملی فیلیڈائی میں یہ دونوں جینس پینتھیرا اور فیلس اکٹھے ہو جاتے ہیں، اچھا، کیوں؟ کیونکہ شیر اور بلی میں کتے کے مقابلے میں زیادہ مشترکہ خصوصیات ہیں۔ اب اس فیملی فیلیڈائی کا موازنہ ایک اور فیملی کینیڈائی سے کریں، جس میں کتے اور بھیڑیے آتے ہیں۔ بلیوں کا خاندان اور کتوں کا خاندان دونوں واضح طور پر مختلف ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم ایک قدم اور اوپر جائیں، آرڈر کی سطح پر؟ تو آرڈر کارنیوورا میں یہ دونوں خاندان فیلیڈائی اور کینیڈائی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب مشترکہ خصوصیات اور بھی عمومی ہو گئی ہیں، جیسے گوشت خور ہونا، تیز دانتوں کا ہونا وغیرہ۔ اسی آرڈر میں ریچھ اور لگڑ بگے جیسے جانور بھی آ جاتے ہیں۔ جی، یہ تو واقعی ایک منطقی نظام ہے۔ اور اس سے اوپر کلاس ممیلیا میں کارنیورا کے ساتھ ساتھ پرائماٹا یعنی بندر اور انسان، اور روڈینشیا یعنی چوہے جیسے آرڈرز بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان سب میں مشترکہ خصوصیات کیا ہیں؟ جسم پر بال ہونا، بیرونی کان اور میمری گلینڈز کا ہونا۔ اور آخر میں فائلم کورڈاٹا کو دیکھیں۔ اس میں کلاس میمیلیا کے ساتھ مچھلیاں، پرندے اور رینگنے والے جانور بھی شامل ہیں۔ ان سب میں ظاہری طور پر زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ان سب کی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں نوٹوکارڈ اور ڈورسل ہولو نیورل سسٹم جیسی بنیادی خصوصیات مشترک ہوتی ہیں۔ یہ درجہ بندی ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح وسیع تنوع کو ایک منظم اور ارتقائی رشتے کی بنیاد پر ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ باب میں ایک بہت مفید جدول ٹیبل 1.1 بھی دیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پورے نظام کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ اس میں 4 جانداروں کی درجہ بندی دی گئی ہے۔ جی، وہ جدول بہت اہم ہے۔ آئیے اسے ایک دلچسپ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس میں انسان، ہومو سیپینز اور گھریلو مکھی مسکا ڈومیسٹیکا کی درجہ بندی ہے۔ دونوں کا کنگڈم ایک ہی ہے، اینیمیلیا۔ لیکن اس کے بعد ان کے راستے فوراً جدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہمارا فائلم ہے کارڈیٹا اور مکھی کا ہے آرتھروپوڈا۔ یہ حیاتیات کی 2 بالکل مختلف شاخیں ہیں جن کا بنیادی باڈی پلان ہی الگ ہے۔ اور آم، مینجیفیرا انڈیکا اور گندم ٹریٹیکیم ایسٹیبم کی مثال بھی بہت دلچسپ ہے۔ دونوں پودے ہیں، کنگڈم پلانٹے سے ہیں۔ دونوں پھولدار پودے ہیں، یعنی ڈویژن اینجیوسپرم سے ہیں۔ لیکن پھر کلاس کی سطح پر آ کر ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ آم ڈائیکوٹلیڈونے ہیں اور گندم مونوکوٹلیڈونے۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہمیں ارتقاء کی لاکھوں سال پرانی کہانی سناتی ہیں کہ کون کب اور کہاں ایک دوسرے سے الگ ہوا۔ یہ جدول صرف ایک لسٹ نہیں، بلکہ ارتقائی تاریخ کا ایک خلاصہ ہے۔ بالکل درست۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم مکھی سے کتنے مختلف ہیں اور عام گندم سے کتنا مختلف ہے، باوجود اس کے کہ وہ دونوں پودے ہیں۔ جی، تو ہم نے اس پورے نظام کو سمجھ لیا۔ یہ واقعی ایک خوبصورت اور منطقی فریم ورک ہے۔ لیکن آخر میں وہی سوال کہ یہ سب کچھ حقیقی دنیا میں کیوں اہم ہے؟ ایک عام طالب علم یا شہری کے لیے اس علم کا عملی فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی عملی اہمیت بہت گہری اور وسیع ہے۔ یہ صرف ایک تعلیمی مشق نہیں ہے۔ جیسا کہ باب کے آخر میں بتایا گیا ہے، ہماری زراعت کا انحصار اس علم پر ہے۔ ہمیں اپنی فصلوں، ان کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں اور فائدہ مند کیڑوں کی صحیح شناخت کرنی ہوتی ہے۔ صحیح۔ جنگلات کے انتظام کے لیے درختوں کی صحیح پہچان ضروری ہے۔ صنعت میں بہت سی ادویات، رال، گوند، یہ سب ہمیں پودوں اور جانوروں سے ملتے ہیں۔ ان کی درست ٹیکسونومک شناخت کے بغیر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر آج کے دور میں ماحولیاتی تحفظ۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم اپنے حیاتیاتی وسائل یعنی بائیو ریسورسز اور ان کے تنوع کو تب تک نہیں بچا سکتے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے اور وہ کہاں ہے۔ تو یہ علم بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے بنیادی سوال سے آغاز کیا اور پھر دیکھا کہ سائنسدان کس طرح 18 لاکھ سے زیادہ انواع کو نام دینے، شناخت کرنے اور ایک منظم نظام میں پرونے کے پیچیدہ عمل سے گزرتے ہیں۔ ہم نے کیرلس لینیس کے 2 اسمی نظام کی خوبصورتی سے لے کر ٹیکسانومک ہائرارکی کے ہر درجے کو ایک پتے کی مثال سے تفصیل سے سمجھا۔
بالکل. اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہوں گا. یہ ارنسٹ مائر کے کام اور باپ کی مشقوں سے ہی متاثر ہے. ہم نے نوع یعنی اسپیشیز کے تصور کو جانوروں جیسے شیر اور چیتے کے لیے سمجھا. جی، کہ وہ آپس میں افزائش نسل کر سکتے ہیں؟ یہ تعریف کافی واضح لگتی ہے. لگتی ہے. لیکن یہ تعریف ان جانداروں پر کیسے لاگو ہوتی ہے جو غیر جنسی طور پر پیدا ہوتے ہیں، جیسے بیکٹیریا؟ ان میں تو افزائش نسل کا وہ تصور ہی نہیں ہے. اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. یا پودوں کی وسیع اور پیچیدہ دنیا میں جہاں دو مختلف انواع کے درمیان ہائبرڈائزیشن بہت عام ہے، وہاں نوع کی حدود کہاں شروع اور کہاں ختم ہوتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو حیاتیات کو ایک ہمیشہ ترقی کرنے والا اور دلچسپ مضمون بناتے ہیں، اور جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی بھی بہت کچھ جاننا باقی ہے.